بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 بازو تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی اصل صورت مجھے دکھا دیجئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سہارا دے کر سنبھالے رکھا اور اپنا ایک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر اور ایک ہاتھ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حضرت اسرافیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو 12,000 بازو دیے ہیں، اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بازو اور پر بنائے ہیں جن سے وہ آسمانوں میں اڑ کر کائنات عالم میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی فرشتے کے 3 اور کسی کے 4 پر ہیں، اور فرشتوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جن کے 6 بازو اور پر ہیں۔ 2 بازوؤں سے وہ اپنے بدن کو چھپائے ہوئے ہیں، 2 بازو ان کے چہرے پر ہیں جن سے وہ رب سے حیا کرتے ہیں اور اپنا چہرہ چھپائے رکھتے ہیں، اور 2 بازوؤں سے وہ اڑتے ہیں۔ عرش الہی کو اٹھانے والے ملائکہ فرشتوں کے سب سے اعلیٰ درجوں پر ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتے کے بازو پر 4 پر ہیں اور 2 ان کے چہروں پر ہیں۔ 7ویں آسمان والے فرشتے 6ٹھے آسمان والے فرشتوں سے زیادہ خوف الہی میں زیادہ آگے ہیں، 6ٹھے آسمان والے 5ویں آسمان والے فرشتوں سے زیادہ خوف الہی میں آگے ہیں۔ اسی طرح 5ویں آسمان کے فرشتے 4تھے آسمان والوں سے زیادہ خوف الہی رکھتے ہیں، 4تھے آسمان والے 3سرے آسمان والوں سے زیادہ، اور 3سرے آسمان والے 2سرے آسمان والوں سے زیادہ، اور 2سرے آسمان والے پہلے والے فرشتوں سے زیادہ خوف الہی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ عرش کے گرد ملائکہ کی 70,000 صفیں ہیں، ایک صف کے پیچھے ایک صف ہے، پھر ان سب کے پیچھے 70,000 ملائکہ کی صف ہے، اور یہ سب عرش کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ان تمام فرشتوں کی دعا کیا ہے؟ آئیے قرآن سے سنتے ہیں۔ سورہ مومن ترجمہ۔ اور وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، سب اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم میں ہر چیز سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے، اور بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، فرشتوں سے متعلق ایک اور جگہ پر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول کرنے والا، جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں، بڑھاتا ہے پیدا کرنے میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اس سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کے وجود کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ فرشتوں کے بازو اور پر بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے اتنے بازو اور پر کیوں ہوتے ہیں، تو اس کا جواب قرآن نے دے دیا ہے کہ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔
لہٰذا اس سلسلے میں بحث و مباحثہ اور سوال و جواب یہ سب گمراہی کے دروازے ہیں۔ ایمان کی خیریت اسی میں ہے کہ بلا بحث و مباحثہ اس پر ایمان لائے اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔